امریکہ کے ایران پر مسلسل دوسرے روز بھی فضائی حملے، بندر عباس، سرک، کونارک اور چابہار میں دھماکے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بندر عباس میں 8 دھماکے سنے گئے۔ چابہار میں دھماکوں کے بعد بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ پروجیکٹائل کا ٹکڑا امام علی ہسپتال پر گرا۔ آگ تکا خان کے ریلوے پل پر بمباری سے پل کو شدید نقصان پہنچا۔ جنوب مشرقی ایران شہر ایئرپورٹ پر حملے میں فائر فائٹر شہید، وہ شہر صوبے کے قریب بھی دھماکوں کی آوازیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا جلد امریکی حملوں کا جواب دینے کا اعلان۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق کمانڈ ان چیف کی ہدایت پر امریکی افواج نے ایران کے خلاف مزید حملے شروع کر دیے۔ حملوں کا مقصد آبنہ ہرمز میں جہاز رانی کی آزادی کو خطرے میں ڈالنے کی ایران کی صلاحیت کو کمزور کرنا ہے۔ بین الاقوامی اہمیت کی حامل آبی گزرگاہ میں تجارتی جہازوں کے خلاف حالیہ بلا جواز جارحیت پر ایران جواب دہ ہے۔ ایران کو آج ہم نے بہت بڑا دھچکا دیا۔ ایرانی حملوں پر ہمارا ایک حملہ 20 گنا زیادہ سخت ہوگا۔ امریکہ پر ہر حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی ایئر فورس ون میں صحافیوں سے گفتگو، کہا امریکہ اپنی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ جب بھی وہ وار کریں گے ہمارا جواب پہلے سے شدید ہوگا۔ ہم نے ایران کو بھرپور اور مؤثر انداز میں جواب دیا۔ ٹروتھ سوشل پر پوسٹ میں ٹرمپ نے کہا اگر ایران نے حملے نہ روکے تو امریکی بمباری مزید شدید ہوگی۔ ایران کی جانب سے ایک روز قبل بحری جہازوں پر حملے کیے گئے، اس کے جواب میں امریکی کارروائیاں کی گئی۔ ٹرمپ نے اپنی پوسٹ کے ساتھ حملے کی تصویر بھی شیئر کی، جس کے بارے میں امریکی صدر کا دعویٰ ہے کہ یہ ایران میں امریکی حملوں کے بعد کی صورتحال ہے۔ ایران کے خلیجی ممالک میں امریکی فوجی اڈے پر جوابی حملے، بحرین اور کویت نے اپنے فضائی دفاعی نظام فعال کر دیے۔ قطر نے بھی سیکیورٹی خطرے کی سطح بڑھا دی۔ بحرینی وزارت داخلہ کی شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ کویتی فوج کے مطابق فضائی دفاعی نظام دشمن کے میزائل اور ڈرون حملوں کو ناکام بنانے کے لیے متحرک ہے۔ مختلف علاقوں میں سنے جانے والے دھماکے کے فضا میں حملہ آور اہداف کو تباہ کرنے کے باعث تھے۔ قطری وزارت داخلہ کی شہریوں کو غیر ضروری طور پر باہر نکلنے سے گریز کرنے کی ہدایت، صرف مستند سرکاری ذرائع پر بھروسہ کرنے کی اپیل۔ ایران نے اب نئے ہرمز بند کرنے کی کوشش کی تو اسے جوابی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی ایران کو دھمکی۔ واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جے ڈی وینس نے کہا کہ امریکی حملے اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک ایرانی ہرمز نہیں کھولتے اور جہازوں پر فائرنگ بند نہیں کرتے۔ بنیادی معاہدہ یہ تھا کہ اگر ایران جہازوں پر فائرنگ کرے گا تو امریکہ بھرپور جوابی کارروائی کرے گا۔ ایران معاہدے کی پاسداری کرے یا پھر وہی کچھ بھگتے جو گزشتہ رات ہوا۔ سرحد پار سے آنے والی پراکسیز کو ریاست پوری قوت سے کچل ڈالے گی۔ دہشت گرد پراکسیز کی محفوظ پناہ گاہیں اور سہولت کار مکمل ختم کیے جائیں گے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا این ڈی یو میں نیشنل سیکیورٹی اینڈ وار کورس کے گریجویٹنگ افسران سے خطاب۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ ریاست دشمن پراکسیز اور ان کے سہولت کار پاکستان کے امن، داخلی سلامتی اور معاشی استحکام کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ دشمن انٹیلیجنس ایجنسیوں کی سرپرستی میں پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی تمام کوششیں ناکام ہوں گی۔ آرمی چیف نے کہا کہ جنگیں میڈیا کے شور یا سیاسی نعروں سے نہیں بلکہ ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط سے جیتی جاتی ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل نے کہا کہ پاکستان کی مسلح فوج بدلتے جنگی تقاضوں کے مطابق اپنی آپریشنل اور ترقیاتی حکمت عملی اثر نو ترتیب دے رہی ہے۔ بلوچستان میں 42 جوان وطن عزیز پر قربان، جوابی کارروائیوں میں 54 دہشت گرد مارے گئے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا پاکستان کے دشمن نہیں چاہتے کہ بلوچستان میں ترقی ہو۔ بلوچستان میں 4 روز کے دوران دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات ہوئے۔ 4 اور 5 جولائی کی شب فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں نے مقامی افراد پر حملہ کیا جس میں 4 افراد شہید ہو گئے۔ 6 جولائی کو منگی ڈیم میں پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کیا، 9 پولیس اہلکار شہید جبکہ 15 خوارج جہنم واصل ہوئے۔ دہشت گرد 18 اہلکاروں کو یرغمال بنا کر لے گئے۔ سیکیورٹی اداروں نے دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ کیا تو 18 یرغمالی اہلکاروں کو شہید کر دیا گیا جبکہ 11 دہشت گرد مارے گئے۔ تمام سیکیورٹی اہلکار مقامی شہری اور بلوچ تھے۔ آج بیلا بندر میں پاک فوج کے قافلے پر بی ایل اے نے حملہ کیا، 1 جے سی او اور 10 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا جبکہ 14 دہشت گرد مارے گئے۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے پیچھے بھارت ہے اور اسے افغان طالبان رجیم کی سہولت کاری حاصل ہے۔ کراچی میں رینجرز پر جو حملہ ہوا ان میں 4 دہشت گردوں میں 3 افغان شہری تھے۔
لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ پاکستان کی دشمن قوتوں نے ملکی استحکام، عوام کی عزت، بلوچستان کی خوشحالی برداشت نہیں ہو رہی۔ دہشت گرد مسلمان ہیں اور نہ بلوچ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ دنیا میں ایسا کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو ریاست پاکستان کو تباہ کر سکے۔ تم ہمارے بچوں کو، عوام کو اور بہادر جوانوں کو نشانہ بنا کر یہ سمجھتے ہو کہ ہم تم سے بات چیت کریں گے۔ ہم تمہیں ہر جگہ سے ڈھونڈ کر کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ ہمیں اس جنگ میں ہر صورت کامیابی حاصل ہوگی کیونکہ ہم حق پر ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج کوئٹہ کا ایک روزہ دورہ کریں گے، جہاں وہ امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ بلوچستان کی مجموعی امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق سیکورٹی حکام وزیر اعظم کو تفصیلی بریفنگ دیں گے۔ زیارت میں دہشت گردی واقعے کی تحقیقات کے لیے چیئرمین CMIT کی سربراہی میں اعلیٰ سطح کی انکوائری کمیٹی تشکیل۔ محکمہ داخلہ بلوچستان نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سیکریٹری SNGAD، سینئر DIG پولیس اور انٹیلیجنس بیورو کے نمائندے شامل۔ کمیٹی دہشت گرد حملے سے قبل، دوران اور بعد کے تمام واقعات اور سیکیورٹی رد عمل کا جائزہ لے گی۔ انکوائری کمیٹی 15 روز کے اندر رپورٹ حکومت بلوچستان کو پیش کرے گی۔ منگی دہشت گرد واقعے میں فتنہ الخوارج کے 15 دہشت گرد جہنم واصل کیے گئے۔ جام شہادت نوش کرنے والے پولیس فورس کے 9 افسروں اور اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی نیو یارک میں روسی، چینی اور سری لنکن ہم منصبوں سے ملاقات۔ انسداد منشیات، انسداد دہشت گردی، سائبر کرائم اور پولیس کی مشترکہ مشقیں کرانے کے امور پر گفتگو۔ خطے خصوصاً افغانستان میں دہشت گرد نیٹ ورکس کے خلاف مشترکہ حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ تینوں وزرائے داخلہ کا مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا کہ دہشت گردوں کی فنڈنگ کو ہر سطح پر روکنے کی ضرورت ہے۔ دہشت گردوں کے پشت پناہ ممالک کے خلاف مل کر کام کرنا ہوگا۔ ایران اور پاکستان کی خوشیاں اور غم ساتھ ساتھ ہیں۔ پاکستان کی ہمدردی اور حمایت کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلیٰ سطح کے وفد کے ساتھ سپریم لیڈر کی نماز جنازہ میں شرکت کی، جس پر ان کے اور پاکستانی عوام سے تشکر کا اظہار کرتے ہیں۔ صدر پزشکیان نے کہا کہ شہید سپریم لیڈر سید علی خامنہئی اور پاکستان اور اس کی عوام سے خصوصی محبت رکھتے تھے۔ پاکستان کا تمام فریقین سے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت وعدوں کی پاسداری کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتے ہیں کہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر گہری تشویش ہے۔ فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں اور ایسے کسی بھی اقدام سے گریز کریں جو خطے کی امن و استحکام کو مزید نقصان پہنچا سکتا ہو۔ نئے تنازع یا تصادم میں کسی بھی فریق کا مفاد نہیں۔ خطے میں پائیدار امن کے لیے مسلسل رابطہ، بات چیت اور سفارتکاری ہی واحد مؤثر راستہ ہے۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت خطے اور اس سے باہر باہمی افہام و تفہیم، احترام اور مشترکہ خوشحالی کی مضبوط اور دیرپا بنیاد فراہم کرتا ہے۔ پاکستان خطے میں امن، استحکام اور سفارتی حل کے فروغ کے لیے اپنا تعمیری کردار آئندہ بھی جاری رکھے گا۔ ایران نے امریکہ کو اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کا ذمہ دار ٹھہرا دیا۔ ایران کے چیف مذاکرات کار اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف نے کہا، ایران پر امریکی حملے، ایرانی تیل کی برآمد پر دوبارہ پابندیاں، مزید حملوں کی دھمکیاں، آبنۂ ہرمز میں ایران کے اقدامات کی خلاف ورزیاں اور لیبنان کے خلاف اسرائیل کے مسلسل حملے مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی ہیں۔ امریکہ کو دھونس اور استحصال سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ غنڈہ گردی اور بھتہ خوری کا دور ختم ہو چکا، ایران چکتا نہیں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ قاسم غریب آبادی نے کہا کہ قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر ضروری اقدام کریں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کی امریکی حملوں کی شدید مذمت، کہا ہمسایہ ممالک ایران کے خلاف اپنی سرزمین کا استعمال نہ ہونے دیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی کی ملاقات۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے بعد خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق سعودی سفیر نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، علاقائی امن کے لیے مذاکرات کے فروغ، باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔
امریکہ نے ایرانی تیل کی فروخت پر دوبارہ پابندیاں لگا دی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اب ایران صرف 17 جولائی تک خام تیل فروخت کر سکتا ہے۔ پہلے یہ رعایت 21 اگست تک دی گئی تھی۔ امریکی پابندیاں آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں پر حملوں کے بعد عائد کی گئیں۔ ایران پر امریکی حملوں کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل 5% مہنگا۔ برینٹ کروڈ آئل کی قیمت $78.02 فی بیرل ہو گئی۔ WTI کا ایک بیرل $74.63 کا ہو گیا۔ گولڈ مارکیٹ میں سونا $4078 فی اونس میں فروخت۔ پاکستان میں ایک تولہ سونا 4,30,236 روپے کا ہو گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان، 4,626 پوائنٹس کی بڑی کمی۔ 100 انڈیکس 1,81,629 کی سطح پر بند۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزیٹ کی اسرائیل کا دورہ منسوخ کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ اس دورے کا مقصد ترکی کو F-35 طیاروں کی ممکنہ فروخت پر اسرائیلی خدشات دور کرنا تھا۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ ترکی کو F-35 کی فراہمی مشرق وسطی میں طاقت کا توازن بگاڑ دے گی۔ ترک وزارت خارجہ نے نیتن یاہو کے بیانات کو گمراہ کن مہم قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا۔ ایران کے شہید رہبر معظم کو آج مشہد میں روضہ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احاطے میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ عراق کے شہر نجف میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے روضے پر شہید ایرانی سپریم لیڈر علی خامنئی کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ لاکھوں افراد کی شرکت شہید سید علی خامنئی کا جسد خاکی کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے پر لے جایا گیا، جہاں ان کی نماز جنازہ دوبارہ ادا کی گئی۔ کئی کلومیٹر تک پھیلے جلوس جنازے میں انسانوں کا سمندر، لاکھوں سوگوار شہید رہبر کو الوداع کہنے کے لیے سڑکوں پر جمع رہے۔ رکت امیز مناظر، شہید خامنئی کے اہل خانہ کی نماز جنازہ بھی نجف اور کربلا میں ادا کی گئی۔ ایران میں ملک گیر یوم سوگ منایا گیا۔ کراچی کے نزدیک سمندر میں گرنے والے نجی کارگو طیارے کا ملبہ مل گیا۔ طیارے کا ملبہ اوڑمارا کے ساحل سے 53 ناٹیکل میل دور جنوب کی طرف ملا۔ پاک بحریہ اور PMS-A کے سرچ آپریشن کو 12 گھنٹے سے زائد ہو گئے۔ مزید شواہد اور عملے کے ارکان کی تلاش جاری۔ حادثے کی تحقیقات جاری۔ شارجہ سے کراچی آنے والا نجی کارگو طیارہ سمندر میں گر کر تباہ ہو گیا، جس میں کپتان محمد رضوان ادریس، فرسٹ آفیسر فیصل محمود جتوئی، لوڈ ماسٹر توفیق خان، انجینئر حامد اور انجینئر عارف صدیقی سوار تھے۔ جہاز کے عملے کے اہل خانہ کو اچھی خبر ملنے کی امید، پیاروں کی باحفاظت گھر واپسی کے لیے دعائیں۔ کراچی کا 6 سالہ معصوم ولی زیادتی کے بعد قتل، ملزم گرفتار، غم سے نڈال اہل خانہ کی انصاف کے لیے دعائیاں۔ لی مارکیٹ کے رہائشی بچے کو اس کے ہمسائے نے ہوس کا نشانہ بنایا اور مسخ شدہ لاش 3 منزلہ عمارت سے نیچے گرائی۔ بچے کی والدہ کا کہنا ہے کہ تلاشی کے دوران ملزم نے انہیں گھر میں داخل نہیں ہونے دیا، ہمارے ساتھ مل کر بچے کو تلاش کرنے کا ڈرامہ کرتا رہا۔ DIG ساؤتھ اسد رضا کا کہنا ہے کہ بچے کی بوری بند لاش ملی، ملزم ان کا ہمسایہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ملزم کو سخت سزا دلانے کا حکم۔ مقتول بچے ولی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ والدین اور اہل خانہ کے بین سے ہر آنکھ اشک بار ہے۔ اپنی چھت اپنا گھر فلیگ شپ پروجیکٹ ہے، کوتاہی برداشت نہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ کانا جیسے سانحات کی روک تھام کے لیے پروگرام شروع کر دیا۔ نئی کیٹیگری 3 روز کے اندر عوام کے لیے متعارف کرائی جائے گی۔ گھر بنانے کے لیے آسان قرض کے طریقہ کار کو بھی مزید سہل بنایا جائے۔ کمزور چھتوں والے خستہ حال گھروں کو محفوظ بنا کر رینوویشن کے لیے 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ نئی بلڈنگ سٹوری یا اضافی فلور بنانے کے لیے سود فری آسان اقساط پر 10 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز سے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے بھی ملاقات کی۔ صوبائی اسمبلی کی کارروائی کو باہمی ہم آہنگی سے فروغ دینے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبے میں توانائی کی بچت کے لیے جامع روڈ میپ کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت سندھ انرجی ایفیشنسی اینڈ کنزرویشن ایجنسی بورڈ کا 5واں اجلاس۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ توانائی کے مؤثر استعمال، بجلی کی بچت اور پائیدار ترقی کے لیے اصلاحاتی اقدامات تیز کیے جائیں گے۔ توانائی کی وجہ سے متعلق پالیسی اور پروگرامز پر عمل درآمد ممکن بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے SCECA رولز 2022 میں اہم ترامیم کی منظوری بھی دی۔ خیبر پختونخوا اسمبلی نے متنازع قانون پاس کیا۔ وزیر اعظم کو کوآرڈینیٹر اختیار ولی کی نیوز کانفرنس۔ کہا وزیر اعلیٰ وزراء، مشیروں اور ارکان اسمبلی کو وسیع اختیارات دیے گئے۔ ارکان اسمبلی کے اہل خانہ کو بھی خصوصی مراعات دی گئیں۔
قانون کے تحت رکن اسمبلی کو عدالتی پیشی سے استثناء حاصل ہوگا۔ ایسی مراحت شاید صدر مملکت کو بھی حاصل نہیں۔ 8 کلشنکوف لائسنس دینے کی کوئی منطق سمجھ نہیں آتی۔ بلیو پاسپورٹ کا مقصد بیرون ملک سیاسی پناہ لینے کی تیاری ہو سکتی ہے۔ متنازع قانون فوری واپس لیا جائے۔ ملکہ کوثر مری میں وقفے سے بارش۔ سرگودا، چنیوٹ، حافظ آباد، پنڈی بھٹیا، میاں والی، ننکانہ صاحب، پھالیا اور چک جمرہ میں آندھی اور وقفے سے ہلکی اور تیز بارش۔ موسم خوشگوار ہو گیا۔ محکمہ موسمیات کی خیبر پختونخوا اور پنجاب کے کئی علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ چترال میں سیلابی ریلے سے دیگر علاقے بند کر دیے گئے۔ کئی مسافر گاڑیاں راستے میں پھنس گئیں۔ امدادی ٹیم نے فلیش فلڈ کے دوران 200 سے زائد مسافروں کو بحفاظت ریسکیو کر لیا۔